بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 14 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ بنی ہاشم کا بائیکاٹ اور 3 سال کی قید۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم اور روک تھام کے باوجود اسلام تیزی سے بڑھتا رہا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ نے تدبیر سوچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے، لہذا سب نے آپس میں مشورہ کر کے ایک عہد نامہ لکھا اور اسے خانہ کعبہ پر لٹکا دیا۔ اس عہد نامہ کے مطابق کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں سے میل جول، لین دین اور شادی بیاہ نہیں کر سکتا تھا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی ہاشم اور مسلمانوں کے ساتھ ایک گھاٹی میں جانا پڑا جس کا نام شعب ابی طالب ہے۔ یہاں ان لوگوں نے 3 سال کا زمانہ گزارا جس میں سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے ببول کے پتے تک کھانے پڑے۔ جب بچے بھوک و پیاس کی وجہ سے روتے سسکتے تو کفار مکہ اس پر ٹھٹھے اڑاتے۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالی کی رحمت اور ایسی مدد آئی کہ خود کفار ایک دوسرے کی مخالفت کرنے لگے۔ اتفاق یہ کہ ابو طالب خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ساری باتیں سن رہے تھے۔ وہاں سے اٹھ کر کفار کے سامنے آئے اور کہا، رات محمد نے مجھ سے کہا، عہد نامہ کے سارے الفاظ دیمک چاٹ گئی ہے، صرف بسمک اللہم بطور عنوان باقی ہے۔ جب عہد نامہ دیکھا گیا تو حرف بحرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی نکلی اور کفار کی گردنیں شرم کے مارے جھک گئیں۔ اس طرح عہد نامہ ختم ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال شعب ابی طالب سے نکل کر مکہ میں آ بسے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، قباء کے کنویں میں پانی کا بھر جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ قباء تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں سے پوچھا، کنواں کہاں ہے؟ لوگوں نے بتلایا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو فرمایا، ہاں یہ وہی کنواں ہے جس میں سے لوگ اپنی ضرورت کے لیے پانی لے جایا کرتے تھے تو پانی بہت کم ہو جاتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لائے اور بڑا ڈول بھر کر پانی نکلوایا اور اس میں سے کچھ پیا اور بقیہ پانی سے یا تو وضو کیا یا پھر اس میں اپنا مبارک تھوک ڈالا اور پھر فرمایا، اس کو کنویں میں ڈال دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے پانی کبھی کم نہیں ہوا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ فائدہ، اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، قرضوں اور غموں سے نجات کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضوں اور غموں سے چھٹکارے کے لیے صبح و شام یہ دعا پڑھنے کے لیے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، 3 کام کرنے کی کوشش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کی اولاد کا انتقال ہوتا ہے تو 3 کاموں کے علاوہ اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ 1، صدقہ جاریہ۔ 2، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ 3، ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹے خداؤں کی بے بسی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو
وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار سن بھی نہیں سکتے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری ضرورت پوری نہ کر سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کی مخالفت و انکار کریں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزوں میں غور و فکر کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اسی بارش کے پانی کے ذریعے اللہ تعالی تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور اور انگور اور ہر قسم کا پھل اگاتا ہے۔ یقیناً ان چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جہنم کے دروازے کا فاصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر 2 دروازوں کے درمیان کا فاصلہ ایک سوار آدمی کے 70 سال چلنے کے برابر ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کلونجی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماریوں میں موت کے سوا ایسی کوئی بیماری نہیں جس کے لیے کلونجی میں شفا نہ ہو۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کرو اور اللہ سے مدد چاہو اور ہمت مت ہارو، اور اگر تمہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یوں مت کہو کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالی نے یہی مقدر فرمایا تھا اور جو اس کو منظور تھا اس نے وہی کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔